ایک صاحب نے سوال کیا ہے مسبوق امام کے ساتھ آخری رکعت میں اگر درود پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ دیکھیں مسبوق امام کے پیچھے جب تک کھڑا ہے نا تو اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. لہٰذا اگر اس نے آخری رکعت میں تشہد کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا تو جب بعد میں اپنی نماز مکمل کرے گا تو کوئی سجدہ سہو اس پر نہیں. سجدہ سہو مسبوق پر اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو پھر بعد میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسا عمل جس سے عام حالات میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے وہ کر لیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. عبداللہ انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب بچوں کا نام لقمان رکھ سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے یہ لقب ہے، نام نہیں رکھ سکتے. اسی طرح ایک اور سوال ہے لڑکیوں کے مرحا اور زویا نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں لقمان چاہے لقب ہو نام ہو یہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو یہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے، بابرکت نام ہے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا ہے مرحا، تو یہ مرحا عربی میں اس کا معنی کوئی اچھا نہیں ہے. اس کے مفہوم میں اترانا اور تکبر کرنا اور فخر کرنا اس طرح کا کانسیپٹ یا اس طرح کا مفہوم پایا جاتا ہے اس الفاظ کے اس لفظ کے معنی میں، اس لیے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. اور جو آپ نے زویا کا پوچھا ہے تو زویا یہ عربی نام نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہے کس زبان کا نام ہے، اس زبان میں اس کا کیا مطلب ہوگا تو اسی کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا ہے یا نہیں. بہرحال اصولی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نام ایسا رکھنا چاہیے جس کے اچھے معنی ہوں، اس لیے کہ نام کا انسان کی شخصیت پر، انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور والدین کے ذمے بچوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا اسلامی نام تجویز کیا جائے، اور اس کی سلیکشن کے بہت سے معیارات ہو سکتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر آپ نام رکھ سکتے ہیں. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں، اسماء اور رجال کی کتابوں میں. اسی طرح اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ یا وہ الفاظ جن کے مفہوم اچھے ہیں، تو اس طرح کے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ بچے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں. بعض لوگ فلمی اداکاروں کے نام، فلم سٹاروں کے نام اپنے بچوں کے رکھ دیتے ہیں، تو نام کے انتخاب کے لیے کوئی اسلامی کوئی اچھی وجہ ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ اپنے بچے کا نام رکھیں.